سوال ہے جنگ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ جواب ہے جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ 2 سال 3 ماہ 9 دن۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ کھال۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ بھائی کا رشتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کتنے عرصہ جدا رہے؟ 40 سال تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات معراج کے سفر میں چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ سوال ہے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس یہودی کو قتل کیا تھا؟ جواب ہے اس یہودی کا نام مرحب تھا۔ سوال ہے سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے شروع میں کتنی نمازیں فرض تھی؟ جواب ہے 2۔ عجم کے معنی کیا ہیں؟ عجم کے معنی گونگے ہیں۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کتنے کافر قتل ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 36 کافر قتل ہوئے۔ سوال ہے قرآن مجید کی صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبعین سے قیامت کے دن لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ کس بادشاہ نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی؟ خسرو پرویز۔ کس صحابی نے غزوہ احزاب میں رات شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی؟ غزوہ احزاب میں رات شدید سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کر کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی۔ سوال ہے کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟
جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے محمد بن قاسم کو کس نے زنجیروں سے باندھا اور بری طرح سے جان سے مار ڈالا؟ جواب ہے سلیمان نے۔ سوال ہے مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب ہے مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال ہے نماز تراویح با جماعت پڑھانے کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟ جواب ہے آب زمزم کے پاس 2 عورت نما بت اصحاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش کے لیے جب عام معافی کا اعلان کیا تو کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے قتل نہ کیا جائے۔ یہ بتائیں اور کس شخص کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا؟ حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لینے والے کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ سوال ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے ہجرت مدینہ کے فوری بعد۔ سوال ہے اگر تم ہماری لاشوں پر گدھوں کو بھی منڈلاتے دیکھو تب بھی تم اس مقام سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی جملے سے کون سا غزوہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت اوصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بتائیں حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ تیس صحیفے۔ سوال ہے پہلے 4 خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب ہے خلفائے راشدین۔ ثانی آدم کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ جنت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی کن کن عورتوں سے ہوگی؟ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی 3 عورتوں سے ہوگی: مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جس نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والیوں کی طرف رہنمائی کی تھی۔ سوال ہے وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟ جواب ہے مرغا۔
سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب ہے 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملی۔ سوال ہے احد سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے پہاڑ۔ سوال ہے اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الوکیل کا ترجمہ کیا ہے؟ جواب ہے الوکیل کا مطلب کارڈ ساز ہے۔ سوال ہے بتائیں جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے کون سی ہوئی؟ جواب ہے دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا۔ ابن خلدون۔ سوال ہے توریت میں حضرت شمعون علیہ السلام پر کیا بہتان شامل کیا گیا ہے؟ جواب ہے توریت میں آپ علیہ السلام پر ایک فحاشہ عورت کے ساتھ عشق اور بد فعلی کا بہتان شامل کیا گیا ہے۔ جنات کا سب سے خطرناک کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا جنات کا سب سے خطرناک کام ہے۔ سوال ہے جنگ احد میں قریش کا سپہ سالار کون تھا؟ جواب ہے ابو سفیان۔ حبشہ کے آخری حکمران کا نام کیا تھا؟ حبشہ کے آخری حکمران کا نام اسہمہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہاں ہجرت فرمائی؟ نیل کی طرف۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی 2 اہم جنگوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے جنگ صفین اور جنگ جمل۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت زکریا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت مریم بی بی کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑیاں کس نے لا کر دی؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کے پوتے اوج نے۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کس بیٹے کے سلسلے سے تھے؟ جواب ہے بن یامین کے سلسلے سے۔ خلافت راشدہ کا سنہری دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ 30 برس تک۔ سات گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔
پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال ہے سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عالم برزخ میں برزخ کا کیا مطلب ہے؟ برزخ کا مطلب ہے وقفہ۔ سوال ہے غزوہ بدر میں کس صحابی نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا کس کا کارنامہ تھا؟ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ تھا۔ قیامت کو جو دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کن صورتوں سے تھی؟ سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق۔ سوال ہے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو، اسی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ کس نے خانہ کعبہ میں موجود حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ گناہ گار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ اپنے پسینے میں۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب ہے یمامہ میں۔ سوال ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی اور میں نے نماز توڑ کر دروازہ کھولا، اب میرا کیا کفارہ ہوگا؟ جواب ہے بلا کسی شدید ضرورت کے نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی دستک دینے کی وجہ سے دروازہ کھولنے کے لیے نماز توڑ دی تو اگر کوئی شدید ضرورت نہیں تھی تو ایسا کرنے کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور آپ پر اس گناہ سے توبہ و استغفار کرنا لازم ہے، البتہ الگ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جس میں یہ ایک عادت ہو۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ کیا ساس سسر کو امی ابو کہنا جائز ہے؟ ساس اور سسر ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کے حقوق وہی ہیں جو ماں باپ کے ہیں، اس لیے ان کے آداب و احترام میں انہیں ساس اور سسر کے بجائے امی اور ابو کہہ سکتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ معاشرتی مسئلہ ہے، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں یہ صرف مسئلہ جواز کا ہے، یعنی سسر کو ابو اور ساس کو امی کہنا جائز ہے، ضروری اور واجب نہیں۔ بیوی کو کون سی چیز نہ دینے سے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ حق مہر۔
دولت قریب آنے لگے تو خواب میں کون سی 5 چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ وہ 5 چیزیں جو دولت قریب آنے کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے خواب میں گھوڑا یا اونٹ دیکھا ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ دولت قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، ابتدائے اسلام کے دور میں 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نمازیں کون کون سے وقت کی تھی؟ جواب ہے وہ 2 نمازیں فجر اور مغرب کی ہیں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنے اونٹ حق مہر دیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ حق مہر دیا۔ سوال ہے، اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون سی چیز اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب ہے حیا۔ سوال ہے، اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور یہ پہچانتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے سفر طائف۔ سوال ہے، بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے، تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابی داؤد۔ سوال ہے، جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب ہے جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے، میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ سوال ہے، جہنم کا کون سا چشمہ غضبناک رہتا ہے؟ جواب ہے اس چشمے کو غضبان کہتے ہیں۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ برہنگی کی حالت میں۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کے ذریعے زمین پر اتریں گے؟ جواب ہے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور 2 رنگین چادریں اوڑھے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنے سال بکریاں چرائیں؟
10 साल तक। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस कुएं में फेंका गया था वो कुआं किसने बनवाया था? जवाब है साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ गुजारा? जवाब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में। सवाल है, दुनिया के लग़वी माने क्या हैं? जवाब है करीब की चीज। सकीफा बनी सादा में कौन से अंसारी सहाबी ने सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैत की? बशीर बिन साद ने। सवाल है, ताउन की वबा किस खलीफा के अहद में फैली थी? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में। सवाल है, औरतों के सही के बाद कितने सर के बाल कतरवाने चाहिए? जवाब है कम अज कम चौथाई सर के बाल। कुरान पाक में वाक़या शकुल कमर किस पारे में दिया गया है? 27वें पारे में। सवाल है, कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को अरूज अता हुआ वो कौन सी कौम थी? जवाब है कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को अरूज अता हुआ वो कौम आद थी। सवाल है, किस बदबख्त ने फरिश्तों के साथ खूनी जंग की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन को खबरदार करने की परवाह किए बगैर अल्लाह पाक की नाफरमानी में फिरौन और उसके साथी एक दिन महल की बुलंदी पर चढ़कर आसमान की तरफ तीर बरसाए। इनका ख्याल था कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके फरिश्तों को ऐसा करके नाउजुबिल्लाह हलाक कर रहे हैं। उन्होंने आसमान की जानिब जब तीर चलाए, तीर जब वापस आए तो वो खून आलूद थे। फिरौन और उसके साथी खुशी से कहने लगे, हमने मूसा अलैहिस्सलाम के रब को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिया है। ये फिरौन की सरकशी का आखिरी मार्का था। इसके बाद अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन के महल को तबाह कर दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर मार कर इसके महल के 3 टुकड़े कर दिए। सवाल है, किस फरिश्ते का नाम अब्दुल जब्बार और कुनियत अबू याहिया है? जवाब है हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम। कौन सी नमाज सलाम फेरने के बाद भी खत्म नहीं होती? जिस नमाज में सजदा सहू वाजिब हो। मदनी सूरतें खास तौर पर क्या बयान करती हैं? माशरती और मजहबी कवानीन। मेराज पर अल्लाह ने उम्मत को कौन से 3 हदिये दिए? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें अता की गई। 5 नमाजें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, शिरक ना करने वालों की मगफिरत का वादा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सवाल है, वादा पूरा करने का हुक्म किस सूरत में है?
جواب ہے سورہ مائدہ میں